کا حشر بہت بڑا برا ہوتا ہے، انجام برا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے ابرہہ کے پورے لشکر کو ہاتھیوں سمیت کیا کر دیا تھا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تھا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ایسا ملیا بیٹ کر دیا تھا ہاتھیوں کو بھی۔ تو اس کے لیے انسان کیا ہے، پھر چھوٹا سا ایک کنکر جب پڑتا تھا وہ ان کے لیے ڈمبم ثابت ہوتا تھا، اس سے پھٹ جاتے تھے اور ہاتھیوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ تو کہا یہ جو ارادہ کیا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ میں نے اس کے ارد گرد 2 چادریں پہن لیں، سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور 2 چادریں پہن لیں، اور یہ ارادہ کر لیں میں نے طواف کرنا ہے، طواف کا ارادہ کر لیں، اور پھر ساتھ جو آدمی جو عبادت کرے گا میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، اس کو نہیں ہٹاؤں گا، یہ ارادہ کر لو تو طوفان جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا تو طوفان ختم ہو۔ دوسری ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اس نے پھر حرم کے جتنے بھی لوگ تھے ان عالموں نے کہا تھا کہ اس حرم کے صرف حرم کا احترام نہیں، یہاں کے رہنے والے اس کی حفاظت کرنے والوں کو بھی احترام ہے، سب کو 2 درہم دیے تھے اور جوڑے بھی دیے تھے، اور بیت اللہ کو غلاف کی شخص نے پہنایا تھا، اور یہ یہاں سے ابتدا ہوئی غلاف پہنانے کی۔ قوارث عتیق سے بات آگے چلی۔ عتیق کا معنی کیا ہے؟ آزاد کیا ہوا۔ تو اللہ نے ہر قسم کے خطرے سے اس کو کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے، بچایا ہوا۔ اور دوسرا عتیق کا معنی پرانا ہونا ہے، پرانا، عتیق پرانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو پرانا اگر اس لیے کہا جاتا ہے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتے آتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ یہ ایسی جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے دنیا پھیلی ہے، دنیا یہاں سے پھیلی ہے۔ سب سے پہلے اسی جگہ ایک بلبلہ نکلا، اور پھر وہاں سے دنیا کیا ہو گئی؟ پھیل گئی، ساری دنیا بنی۔ دنیا کا وسط ہے، دنیا کا جہاں دینی مرکز ہے وہاں جغرافیائی اعتبار سے بھی دنیا کا مرکز ہے یہ۔ تو سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، پھر نوح علیہ السلام تک یہ رہا، اور نوح علیہ السلام کے طوفان میں پھر یہ بالکل ختم ہوا، اس کی دیواریں بھی منہدم ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی بنیادیں بھی غائب ہوئی۔ اور لیکن لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جو بلند ٹیلہ ہے اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محترم گھر ہے، محترم قطعہ ہے، اور یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ انبیاء اپنے اپنے زمانے کے آتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، اور جس قوم کو جو مصیبت پیش آتی وہ قوم آتی ادھر دعا کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتی۔ یہاں تک کہ قوم عاد کو یہ جو جس قارسالی سے علماء اور اللہ کے نیک بندے ڈرتے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں نا، گناہگار ہم جیسے گناہگاروں کی پرواہ نہیں، لیکن پاکستان میں بڑے علماء بزرگان دین کی بھی کمی نہیں، اور پوری دنیا میں وہ ڈرتے ہیں ایسی جو ہے نا بارش نہ ہونے سے، خوشحالی سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، جہاں پھر قارسالی آ جاتی ہے اور انسان بھوکا مرتا ہے اور پیاسا مرتا ہے، وہاں گرمی بھی ایسے غضب کی ہوتی ہے کہ اس سے بھی کئی جو لوگ مرتے ہیں۔ قوم عاد پہ اس طرح قارسالی کی مصیبت آئی نبی کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی کی بس کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انسان جو ہے نا سبب عذاب کو تو دیکھتا نہیں، یہی تو اس کی بدبختی ہے، سبب عذاب کو دیکھتا نہیں کہ میرے اوپر جو عذاب ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور مین سبب کیا ہے کہ اس سبب کو دور کر دے، اللہ کے عذاب کو ٹال دے، اور چیزوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنے وفد کو بھیجا کہ جا کے مکہ کے اطراف میں جو پہاڑیاں ہیں وہاں کسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعا کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر لے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی، دعا تو اس اعتبار سے قبول ہو گئی کہ بادل آ گئے اور بارش کی وہ فضا بن گئی، لیکن جب وہ نیچے جمع ہو گئے تو اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ برسا دی، ان کے اوپر آگ برسا دی، اور اس طرح اللہ نے ان سب کو جلا دیا۔ اور بہرحال آندھی بھی آئی تھی، غالباً شاید قوم سمود کے لوگ تھے، ان پہ جو ہے نا وہ بادلوں سے آگ برسی تھی، قوم سمود پہ بادلوں سے آگ برسی تھی، اور قوم عاد پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی تھی، ہوا بھیجی تھی۔ لیکن ممکن ہے سارے عذاب آئے ہو، بعضوں کو بادل سے برسنے والی آگ نے جلایا ہو، کیونکہ وہ بھی تو کہہ رہے تھے قرآن میں اس کا ذکر ہے ھذا عارض ممطرنا، ھذا عارض ناچنے لگے، خوش ہونے لگے کہ
یہ جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ بادل آیا ہے، اور یہ بادل بھی ایسا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کالی گٹائیں ہیں، اس میں بارش ہم پہ بارش برسے گی، تو اس لیے اس کے نیچے جمع ہو گئے، تو اللہ نے آگ برسائی اور اس آگ نے ان کو جلا دیا، اور بہت ساروں کو تو ہوا نے، طوفان نے اٹھا دیا اور فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹکرا کے نیچے مارا ہوا نے۔ تو بہرحال یہ آئے تھے، یہ بھی آئے تھے، انہوں نے دعا کی کس کے لیے؟ بارش کے لیے۔ تو یہ جگہ ایسی تھی کہ اگرچہ بیت اللہ کی بنیادیں بھی غائب ہو چکی تھی اور عمارت منہدم ہو چکی تھی، لیکن لوگ آتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور دعائیں ان کی قبول ہوتی تھی۔ جو مرادیں مانگتے تھے اللہ وہ مرادیں پوری کرتے تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ نے حکم دیا ابراہیم اب بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے، کعبہ کو تعمیر کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس جگہ پہنچے، اب ظاہر ہے وہ تعمیریں جو ہے وہ بنیادیں جو تھیں وہ تو غائب تھی، نظر نہیں آ رہی تھی، تو اللہ نے آندھی بھیجی، ایک تو سایہ بھیجا، اوپر سے بادل بھیجا، بادل نے سایہ کیا، سایہ کے ذریعے بتا دیا کہ یہ جگہ ہے، اس سے جگہ متعین ہوگی، بادل کے سایہ کے ذریعے جگہ متعین ہوگی۔ اور پھر اللہ نے ہوا بھیجی، تیز ہوا بھیجی، ہوا نے گرد و غبار کو اڑا دیا، ایسا اڑا دیا کہ نیچے سے بنیادیں ظاہر ہو گئی۔ تو بنیادیں اللہ نے ہوا کے ذریعے ظاہر کی، جگہ اللہ نے بادل کے ذریعے متعین کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مل کے انہوں نے بیت اللہ کو بنانا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے اللہ ایسے بیٹے ہر کسی کو دے دے، ہر کسی کو دے دے۔ دیکھیں اس وقت جب ابھی باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے تھے، بھاگنے 8-10 سال کا جو لڑکا ہوتا ہے بھاگنے دوڑنے کا، اس وقت جب باپ نے کہا تھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم مجھے مل رہا ہے، اس لیے کہ نبی کا خواب بھی کیا وہی ہوتا ہے، تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ ابا جی اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کر دے، جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے آپ صابر پائیں گے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو رہے۔ ورنہ آج کل کے ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو خواب کا معاملہ ہے، خواب کون سی جو ہے وہ کیا ہے، جیسے خواب کا معاملہ ہے، خواب میں آپ نے دیکھا ہے کوئی وہی دنیا آئی ہے آسمان سے، اور دوسرا وہ پھر کہتا میرا کیا قصور ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، قصور کیا ہوا ہے، مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، مجھے ذبح کیا جانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، مجھ سے کوئی قصور ہوئے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے کر گزریے، جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے تو اپنے بیٹے کو صابر پاؤ گے۔